السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کی سورہ نشراح کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ترجمہ: جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ترجمہ: ان یعنی ماں باپ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی سے جھکاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن میں سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کی سورہ فرقان میں آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ ترجمہ: جو شخص گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پوری طرح لوٹ آتا ہے، یعنی آئندہ گناہ سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ترجمہ: تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن میں سورہ نمل کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ ترجمہ: جو شخص نیکی یعنی ایمان لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن یعنی قیامت کے دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔